السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادیانیت ایک ایسا گورکھ دھندا ہے جس میں پھنسے ہوئے لوگوں کو کوئی سرا نظر نہیں آتا۔ قادیانی جب بھی مرزا قادیانی یا اس کی ضروریت کی کسی تحریر یا لٹریچر پہ بات کرتے ہیں تو لاجواب رہتے ہیں اور شرمندہ ہی ہوتے ہیں اور منہ چھپاتے پھرتے ہیں، اور پھر اس سے شرمندگی کو مٹانے کے لیے قرآن و حدیث کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ان کے لیے کہیں بھی کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ ایک ایسا ہی حوالہ جو ہے وہ آج آپ کے سامنے یہاں پیش کر رہے ہیں۔ حوالہ جو ہے وہ الفضل قادیان مورخہ 27-30 مارچ 1928 کا ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 5 اور جلد نمبر 15 ہے، اور یہاں پہ مرزا قادیانی کا بیٹا اور قادیانی کو 2 نمبر خلیفہ بشیر الدین خود ساختہ سورہ ناس کی تفسیر بیان کرا، اور یہاں تیسرے کالم میں لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام رحمت و فضل کا باعث سے ہوتا ہے اور کبھی کبھی عذاب کا موجب بھی ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح اس نے کہا جیسے کہ قادیانیوں کے لیے عذاب بن چکا ہے۔ ہمارے ہی جماعت کے کہتا ہے کہ میں اب کتنے ہی مدعی نبوت کھڑے ہو گئے، ان میں سے ایک کے سوا سب کے متعلق کہتا ہوں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ ابتدا میں انہیں الہام ہوئے اور اب بھی شاید ہوتے ہوں گے، اور انہوں نے جو الہام کو سمجھنے میں غلطی کی تو اس میں جو ہے کہتا ہے ان میں خلوص پایا جاتا تھا، اور وہ خشیت الہی بھی رکھتے تھے، اور ان کا جو الہام تھے وہ خدائی الہام تھے، مگر ان کو سمجھنے میں غلطی ہوگی اور اس لیے وہ ٹھوکر کھا گئے۔ اور پھر کہتا ہے کہ مرزا قادیانی کے پاس ایک آدمی آیا جو قادیانی تھا، وہ کہنے لگا کہ مجھے الہام ہوتے ہیں کہ تو موسیٰ ہے، ابراہیم ہے اور تو محمد ہے۔ تو مرزا قادیانی نے فوراً اسے کہا کہ اچھا، تو جب تمہیں یہ الہام ہوتے ہیں تو کیا تمہیں وہ خصوصیات بھی دی گئی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روحانی خصوصیات عطا کی گئی تھی وہ سب دی گئی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ دیا تو کچھ نہیں جاتا، بس یہی کہا جاتا ہے۔ تو مرزا قادیانی کہنے لگا کہ یہ سب تو جو ہے خدا تعالیٰ مخول کسی کے ساتھ نہیں کرتا، کیونکہ جب تمہیں یہ نام دیے گئے ہیں تو پھر اس کی خصوصیات بھی دی گئی ہوں گی، حالانکہ اس کے اپنے پلے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جب اسے کہا جاتا تھا کہ تم نے تمام انبیاء کرام کی خصوصیات اپنے اوپر فٹ کی ہیں کہ میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، نعوذ باللہ، تو تم جو ہے اس میں ان کے معجزات جو عطا کیے گئے تو کوئی ایک آدھ معجزہ تو دکھا دو، لیکن وہاں پہ یہ تعویلات کر کے رفو چکر ہو جایا کرتا تھا۔ تو جب اس کی جماعت کے لوگوں نے دیکھا کہ اس کے پلے بھی کچھ نہیں ہے، اور اس طرح کا ذہنی مریض اور ایک نشئی آدمی جو ہے طرح طرح کے دعوے کر کے بڑی اچھی جماعت بنا کے بیٹھ گیا، اور کاروبار بھی اس کا چل رہا ہے، پیسے بھی مل رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم بھی یہی کام شروع کریں۔ چنانچہ انہوں نے بھی یہ دعویٰ جات شروع کر دی، اور خود اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ وہ طرح طرح کے دعوے کرنے لگے۔ اب یہاں پہ مرزا قادیانی نے دیکھا کہ یہ میرے برابر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کہنے لگا نہیں نہیں، یہ الہام تو جو ہے وہ خدائی نہیں بلکہ شیطانی الہام ہے۔ حالانکہ یہی معیار جب مرزا قادیانی نے رکھا ہے، اس کے اپنے اوپر بھی فٹ آتا ہے، اور اس کے الہام بھی جو ہیں وہ شیطانی ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ مرزا قادیانی کہتا تھا جب کوئی مجھ پہ اعتراض کرتا ہے تو وہ سیدھا اعتراض جا کے انبیاء کرام پہ پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ جس کی جماعت کے لوگ جو ہیں جب وہ بھی یہی دعوے کر رہے ہیں جو مرزا قادیانی نے کیے، تو پھر ان میں اور مرزا قادیانی میں کیا فرق ہے، اور کہاں پہ مرزا قادیانی کے پاس یہ ثبوت ہے کہ اس کے الہام جو تھے وہ خدائی تھے؟ حالانکہ مرزا قادیانی کی جو تمام حوالے اور الہامات جو اس نے خود ساختہ بنائے اور کیے، وہ تمام کے تمام شیطانی، اور قرآن و حدیث سے ان کا کوئی بھی تعلق نہیں بنتا ہے۔ تو یہی دیکھ لیجئے کہ مرزا قادیانی جو تھا وہ خود جو کرتا تھا، جب وہی کام کوئی دوسرا کر رہا ہوتا تھا تو فوراً اس پہ جو ہے حکم لگا دیا کرتا تھا کہ نہیں، یہ کام جو ہے صرف میرے لیے ہے۔ اور جب اسے ان قادیانیوں کو جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج کیا ان کی تعلیمات کی وجہ سے، تو یہ کہنے لگے کہ نہیں، ہمیں یہ تو کسی کو حق حاصل ہی نہیں ہے۔ حالانکہ مرزا قادیانی کو کس نے حق دیا تھا کہ کوئی جو ہے اس کو آ کے کچھ بھی بیان کرے تو وہ جو ہے اس پہ فتویٰ لگا دے کہ یہ شیطانی ہے یا الہام خدائی الہام ہے؟ تو اپنے لیے مرزا قادیانی کے جو ہے اصول ان قادیانیوں کے کچھ اور تھے، اور دوسروں کے لیے جو ہے انہوں نے کچھ اور اصول رکھے تھے۔